अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJTV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की दोबारा समाअत की 8 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। ये बेंच पार्लियामेंट के मंजूर शुदा इस कानून को पिछली तारीख में मुअत्तल कर चुका है, उस पर अमल दरामद रोक चुका है और 13 अप्रैल को उस कानून की मुअत्तली के बाद 21 अप्रैल को वफाकी हुकूमत ने इस कानून को नाफिजुल अमल होने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मगर इसके बावजूद आज जो समाअत हुई ये ऐसे वक्त में हो रही है कि उस कानून के मुताबिक जो 3 जजों की कमेटी बननी थी बेंचों की तश्कील के हवाले से, वो कमेटी अभी तक फ़ाल नहीं हो सकी और आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, वो ख़ुद उन्होंने आज की समाअत का आगाज़ किया। और आपको ये बताते चलें कि बुनियादी तौर पे जो पार्लियामेंट का कानून बनाया गया है और जो जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 8 रुकनी बेंच ने जिसको मुअत्तल किया है, उस कानून में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से जो बेंचों की तश्कील का जो इंतज़ामी अख्तियार था और उसके अलावा जजों के इंतखाब का अख्तियार भी चीफ जस्टिस का था और फिर सो मोटो नोटिस लेने का अख्तियार भी, और फिर नज़रसानी में भी उन्हीं जजों को जो सुनने का अख्तियार था वही जजों ने बैठ के अपने ही फ़ैसले पे जो नज़रसानी करनी थी उस अख्तियार को तब्दील किया था, महदूद किया था और चीफ जस्टिस के बेंचों की तश्कील का अख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस और अगले 2 सीनियर तरीन जजों को मुंतकिल कर दिया था एक कमेटी की सूरत में। तो आज जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कब्र अदालत में आए तो उन्होंने इससे पहले कि जो दूसरी सियासी जमातें जो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के ज़रिए वकला के ज़रिए आज पेश हुई, वकला पेश हुए, सियासतदान पेश नहीं हुए, उनको सुनने की बजाय चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर दिया। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस पे ये भी एतराज़ है कि इस बेंच पे वो नहीं बैठ सकते क्योंकि जो पार्लियामेंट का कानून जिसका ये बेंच जायज़ा ले रहा है वो कानून उसका ताल्लुक़ है चीफ जस्टिस के अख्तियारात में तब्दीली से। तो इसलिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ये केस सुनना ही नहीं चाहिए था और फिर वही हुआ जिसका डर था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आते साथ ही जो है एक किस्म के जजेस तो रिमार्क्स देते हैं मगर उन्होंने बाकायदा दलाइल देना शुरू कर दिए इस कानून के ख़िलाफ़ और कहा कि बज़ाहिर इससे आइन के जो बुनियादी खदोखाल हैं, जो सेलिएंट फ़ीचर्स हैं, जो आइन के खदोखाल हैं, वो तब्दील होने का अंदेशा है। और आज वकला को सुनने की बजाय चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक तवील लेक्चर दिया कि कैसे उनकी राय में या उनके ख़दशात के मुताबिक ये जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है ये सुप्रीम कोर्ट के और अदलिया के की आज़ादी के ऊपर बज़ाहिर एक हमला है, मुबैना तौर पे एक हमला है। वो लफ्ज़ उन्होंने एलिज्ड का इस्तेमाल किया, मुबैना का इस्तेमाल किया, मगर वह जिन जज्बात के साथ और जिस पुरज़ोर तरीके से इस कानून के ऊपर तनकीद कर रहे थे और अपनी राय दे रहे थे, यूँ लग रहा था कि जैसे आज एडवोकेट उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अख्तियारात के हवाले से इस कानून के जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है ख़िलाफ़ दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज की जो भी प्रोसीडिंग थी उस दौरान अटॉर्नी जनरल की तरफ से और उससे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन थे हसन रज़ा पाशा, उनकी तरफ से बेंच की तश्कील नो की दरख्वास्तों को भी बड़े सरसरी अंदाज में मुस्तरद कर दिया। वो ऐसे कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल ने यह इस्तदा की थी कि या तो सुप्रीम कोर्ट के पहले 7 सीनियर तरीन जजेस का बेंच बनाया जाए या फिर इसको मज़ीद इनलार्ज किया जाए, इस बेंच में सीनियर जजों को भी बिठाया जाए। उस चीज़ को भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सरसरी तौर पर मुस्तरद कर दिया। और फिर जो एतराज़ पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन की तरफ से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का नाम दिए बगैर एक मुअज़्ज़ज़ जज के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस का हवाला देते हुए जो उन्होंने इस्तदा की कि उस मुअज़्ज़ज़ जज को इस बेंच पे नहीं होना चाहिए, तो उस पर भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने भी एक हल्की सी नीम दिलाने कोशिश की और चीफ जस्टिस से कहा कि जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल बात कर रहे हैं उनकी बात को सुना जाए, उनको ज़ेरे गौर लाया जाए बेंच की तश्कील नो के हवाले से। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की इस्तदा को भी सरसरी अंदाज में मुस्तरद कर दिया। बहरहाल न तो बज़ाहिर ये दरख्वास्तें तहरीरी तौर पे
बेंच की तश्कील नौ के लिए दी गई थी और ना ही अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया था। इसलिए चीफ जस्टिस ने आज ज़ुबानी तौर पे वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान बार कौंसिल की जो तंजीम है उनकी इन इस्तिदा को मुस्तरद किया। एक दूसरी अहम बात कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बाकायदा इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए पार्लियामेंट के ऊपर और अरकान पार्लियामेंट के ऊपर और कहा कि जो सियासतदान हैं उनकी सियासत ने अदालत का माहौल प्रागंदा कर दिया है, आलूदा कर दिया है और सियासतदान जो हैं अपनी पसंद के फ़ैसले चाहते हैं, अपनी पसंद के जजों के ज़रिए फ़ैसले चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से ये रिमार्क्स भी लगाए गए। आज की जो कार्रवाई है उससे तो यही लग रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपना जहन बना चुके हैं, वो अपने अख्तियारात के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करना चाह रहे और वो पार्लियामेंट के बनाए गए इस कानून को अदलिया की आज़ादी पे हमला तस्वर करते हैं। और आज 8 जजों में से सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ही बोलते रहे और अपने अख्तियारात का बाकायदा दिफा करते रहे, बाकी किसी जज ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए। आज की जो कार्रवाई है अगर तरतीब के साथ उस कार्रवाई का एक जायज़ा लिया जाए तो उससे अंदाज़ा होगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल न सिर्फ ये बज़िद हैं कि अपने अख्तियारात से मुतल्लक़ पार्लियामेंट के इस कानून का जायज़ा लेने के लिए वो इस बेंच पे ख़ुद बैठेंगे, बल्कि वो इन अख्तियारात का भरपूर अंदाज से बतौर एक वकील भी दिफा करने को तैयार हैं। जब आज ये कार्रवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमारा जो आखिरी हुक्म था वो एक आर्जी हमारी राय थी, एक अबूरी राय थी। अब तासर वो यही देना चाह रहे हैं कि ये आर्जी राय थी और उनको बार बार ये कहना पड़ रहा है कि वो एक आर्जी राय थी और आगे जाके वो क्या कह रहे हैं इस आर्जी राय के ऊपर, यानी कि जो हुक्म मुअत्तल किया था वो ये कहना चाहते थे कि ये आर्जी था, मगर ये आर्जी राय जो है आज की तारीख़ में भी वो मज़ीद आगे जा रही है, यानी कि वो स्टे आर्डर बरकरार है और वो कानून पे अमल दरामद जो है वो अभी भी रुका हुआ है। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हमारा जो कानून है वो आइन के बुनियादी खदोखाल, यानी आइन के बुनियादी ढांचे के जो नज़रिया है उसको तस्लीम करता है और उस बुनियादी ढांचे के अंदर आइन और जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी और वफाकियत जो है वो उस पर मुश्तमिल है ये बुनियादी ढांचा। तो जो बुनियादी एतराज़ है कि हमने अब इस कानून को इस ज़ाविये से देखना है कि क्या ये कानून आइन के उस बुनियादी ढांचे या अदलिया की आज़ादी पर हमला तस्वर किया जा सकता है या नहीं, और क्या जो आइन का बुनियादी ढांचा है वो तब्दील भी इस तरह की कानून साजी से किया जा सकता है या नहीं। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ये तस्वर कर रहे हैं पहले से ही कि शायद ये जो कानून है ये अदलिया के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है। तो अब ये सवाल उन्होंने पहले क्रिएट कर दिया। हालांकि पहला सवाल ये होना चाहिए था कि क्या चीफ जस्टिस के जो बेंच बनाने के अख्तियारात हैं और क्या जो नज़रसानी की जगह अपील का जो हक़ दिया जा रहा है, क्या ये अदलिया की आज़ादी को मुतासर करता है, और फिर क्या जो ये वाला जो अदलिया की आज़ादी है क्या इससे आइन का बुनियादी ढांचा मुतासर होता है या नहीं। मगर ये दोनों सवाल चीफ जस्टिस ने तरतीब नहीं दिए। उन्होंने कहा कि हमने ये देखना है कि क्या ये कानून जो है ये आइन के बुनियादी ढांचे को हमला करता है, अदलिया की आज़ादी को हमला करता है। ये बताए बगैर कि क्या चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के अख्तियारात जो हैं और वो आइन में और कानून में लिखा है कि वो चीफ जस्टिस के नहीं सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो क्या वो जो कवायद हैं सुप्रीम कोर्ट जो रूल्स बनाती है जिसके तहत चीफ जस्टिस ने ये अख्तियारात लिए हुए हैं बेंच बनाने के, तो क्या वो अदलिया की आज़ादी का जो आइन में गारंटी है क्या वो उसका हिस्सा बन सकते हैं या नहीं। यानी आइन बनाना तो पार्लियामेंट का काम है, लेकिन ये चंद जजेस बैठ के जो हैं जो कवायद बना दें वो भी आइन का हिस्सा बन सकते हैं। ये वो सवाल थे जो होने चाहिए थे, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये सवाल फ्रेम नहीं किए। आगे जाके चीफ जस्टिस कहते हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में करार दिया गया है कि आइन के बुनियादी ढांचे को पार्लियामेंट की कानून साजी से तब्दील नहीं किया जा सकता। फिर आगे जाके चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं ये तवक्को करता हूँ कि आप अपने ख़यालात और अपनी जो सोच है, जो अपने दलाइल हैं, वो हमसे बड़े ही संजीदा अंदाज में शेयर करेंगे, बड़े ही मैच्योर अंदाज में और मैच्योरिटी के साथ। वो शायद ये कहना चाहते कि ये एतराज़ बंद करें और कानूनी दलाइल शुरू करें, ना मुझ पे एतराज़ करें कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ना जस्टिस मुजाहिर नकवी पे एतराज़ करें कि उनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं। मैच्योर अंदाज में दलाइल दें और ये एतराज़ात बंद करें और इन्हीं 8 जजों के सामने आपने दलाइल दें और हमें आप असिस्ट करें कि हम क्या फ़ैसला देंगे। फ़ैसला तो खैर चीफ जस्टिस ने खुद ही आज सुना भी दिया है।
پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ یہ ایک 8 ججوں کا بینچ ہے، یہ ایک لارجر بینچ ہے، تو اس لیے آپ کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ عدالت جو ہے وہ ایک منصفانہ منطقی نتیجے تک پہنچنے کے لیے اس کو آپ جیسے وکلا کی جو ہے وہ معاونت درکار ہوگی۔ اور پھر آپ نے دوسرے ممالک کے اندر جو صورتحال ہے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے اور بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے، اس کی بھی آپ ہمیں مثالیں پیش کریں۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ اپنی نوعیت کا پہلا قانون ہے پاکستان کی تاریخ میں جو پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، جو کہ ایک آئین کے تیسرے ستون سے متعلق ہے، یعنی عدلیہ سے متعلق یہ پہلا قانون ہے۔ اس سے پہلے یعنی کوئی قانون، یہ بھی ایک غلط بیانی ہے چیف جسٹس کی، قانون سازی ہوتی رہی ہے۔ انٹرا کورٹ اپیلز کا بھی جو رائٹ دیا گیا ہے ہائی کورٹوں میں، وہ بھی ایک پارلیمنٹ کے قانون کے تحت دیا گیا ہے۔ جو ہائی کورٹیں جو ایکسس ریویو یا اپیل کا جو اختیار ہے وہ بھی قانون کے تحت جو ہے پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین کے تحت دیا جاتا ہے، مگر اب چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کو یہ پہلا قانون لگ رہا ہے، کیونکہ ان سے وہ بینچوں کی تشکیل کا جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ نے کہا کہ وہ آپ کا نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کا ہے، اور سپریم کورٹ کا لفظ آئین میں لکھا ہے، چیف جسٹس کا نہیں لکھا۔ ہمارا آگے جا کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ یہ پہلا ہے جو آئین کے ایک تیسرے ستون کے متعلق یہ قانون پاس کیا گیا ہے۔ اور پھر چیف جسٹس اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا اٹارنی جنرل سے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو تقریریں ہوئی ہیں اس کی قانون کی منظوری کے دوران، اور جو پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے اس سب کا ریکارڈ جو ہے ہمیں پیش کیا جائے۔ اب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس حکم دے رہا ہے پارلیمنٹ کو کہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں۔ تو اب اس حد تک جذباتی بظاہر ہو رہے ہیں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کہ وہ پارلیمنٹ کو حکم دے رہے ہیں، اور یہ فیصلہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کرنا ہے کہ آیا وہ پارلیمنٹ کا ریکارڈ سپریم کورٹ کو دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اسپیکر چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم کا ماتحت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرنا چاہے، مگر وہ اسپیکر کو حکم نہیں دے سکتی کہ ہمیں ریکارڈ فراہم کیا جائے، کیونکہ آئین کے اندر بھی واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے، جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے، وہ کسی بھی عدالت میں وہ زیر بحث نہیں لائی جا سکتی، اور وہ کسی بھی عدالت کے اندر جو ہے وہ ان پروسیڈنگ کی بنیاد پہ کسی رکن اسمبلی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی چیف جسٹس کے اور اس عدالت کے اس حکم کو اس کی تعمیل کریں گے، یا پھر وہ ایک اپنا موقف لیں گے، ایک سٹینڈ لیں گے کہ پارلیمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کو پابند نہیں ہے یہ اپنی کارروائی کا ریکارڈ پیش کرنے کی۔ تو یہ چیف جسٹس نے تو آج یہ بھی حکم دے دیا ہے، اور چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو پوائنٹ آف ویو ہے قانون سازی میں، جو پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے کہ اس وجہ سے قانون بنایا گیا، وہ بھی سامنے آ جائے۔ تو پھر کیا پارلیمنٹ اس تمام کارروائی کے میں فریق ہے؟ کیا پارلیمنٹ پابند ہے کہ وہ، اور اسپیکر پابند ہے کہ وہ یہاں پہ وضاحتیں دیتے پھریں کہ ہم نے یہ قانون کیوں پاس کیا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھے؟ کیا پارلیمنٹ ماتحت ہے سپریم کورٹ کے 8 یا 2 یا 3 ججوں کے کہ وہ حکم دیں کہ بتائیں آپ نے یہ قانون کیوں پاس کیا؟ تو میرے لیے یہ بہت ہی عجیب و غریب ایک ذہنی حالت ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ اور خاص طور پہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کی، کہ جس میں وہ پارلیمنٹ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنا ریکارڈ ہمیں بھیج دیا جائے۔ پھر چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے ایک اور رائے بھی دے دی، انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک آئین کے اندر شیڈول میں انٹری 55 ہے، ایک شیڈول دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے کیا کیا قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں، اور اس شیڈول کے اندر جو آئٹم 55 ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ کچھ حدود مقرر کی گئی ہیں سپریم کورٹ سے متعلق قانون سازی کے حوالے سے اس آئٹم 55 میں جو آئین کے شیڈول کا حصہ ہے، اور وہ یہ ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات جو ہیں ان میں کمی یا زیادتی نہیں کر سکتی، خاص طور پہ جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں اس میں کمی نہیں کر سکتی، لیکن ہائی کورٹ کے اختیارات کا اس میں ذکر نہیں ہے، سپریم کورٹ کے اختیارات کا ہے۔ اب چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو آئٹم 55 ہے اس کے تحت پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ قانون نہیں لا سکتی تھی، کیونکہ اس سے سپریم کورٹ کے اختیارات کم ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ اختیارات سپریم کورٹ کے کم نہیں ہو رہے، اور آئٹم 55 میں بھی صرف سپریم کورٹ کے اختیارات کم نہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ اختیارات ایک چیف جسٹس کے ہیں جو کہ پہلے سے ہی آئین کے برخلاف، آئین کی منشا کے برخلاف از خود نوٹس خاص طور پہ لے کے، اور جو سو موٹو اختیارات کا جو اختیار تھا بینچ بنانے کا، اس میں سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا سو موٹو نوٹس لینے کا، اور بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے بھی۔ تو اس کے برخلاف چیف جسٹس انتظامی طور پہ خود ہی وہ بینچز بنا رہے تھے۔ اب جب کہ
پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے یہ اختیار چیف جسٹس سے لے کے 3 ججوں کو دے دیا ہے، تو اس میں سپریم کورٹ کے اختیارات کم نہیں ہوئے، بلکہ سپریم کورٹ کے مزید ججوں کو مزید اختیارات دے دیے گئے ہیں، یعنی 1 جج سے لے کے 3 ججوں کو اب یہ اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کم ہو گئے یا چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے، یہ بھی ایک عجیب منطق ہے، اور یہ وہ دلائل ہیں جس پہ زیادہ تر انحصار درخواست گزار بھی کر رہے ہیں، یہ بغیر پڑھے ہوئے کہ آئٹم 55 میں چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی پر پابندی کا ذکر نہیں ہے، سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی پہ پابندی کا ذکر ہے۔ پھر چیف جسٹس کہتے ہیں کہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ آئین کے اس شق میں جو ہے ہائی کورٹ کے حوالے سے اختیارات کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے زیادہ یا کم نہیں ہو سکتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی جو قانون ساز ادارہ ہے جو قومی اسمبلی، وہ سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے اس میں کمی لا ہی نہیں سکتی، حالانکہ قانون میں سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کیا ہی نہیں گیا، یہ صرف چیف جسٹس کے اختیارات کو 3 ججوں کو دیا گیا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے یہ جو اصول ہے آئٹم 55 میں جو پابندی لگائی گئی ہے، یہ جو ہے سب سے اہم اور سب سے جس کو کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ ایک پرنسپل ہے جو لے ڈاؤن کر دیا گیا ہے عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے، یعنی اب چیف جسٹس کا یہ فیصلہ کرنا کہ کون سے جج ہوں گے، کتنے جج ہوں گے، کون سا کیس سنا جائے گا، یہ عدلیہ کی آزادی ہوگی، چیف جسٹس کا اختیار جو فرد واحد جو ون مین شو ہے اس کو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال اب عدلیہ کی آزادی سے منسلک کر کے کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہو جائے گا۔ جیسے ہم کبھی کبھی صحافی نہیں کہتے کسی صحافی کا کوئی ذاتی جھگڑا ہو جائے، اس کے اختیارات اوپر نیچے ہو جائیں تو وہ بھی صحافت کی آزادی پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر چیف جسٹس نے بار بار کہا کہ تاریخ میں پہلی بار یہ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ معلوم نہیں ہے تاریخ میں پہلی بار کیوں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کو لگ رہا ہے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بنیادی ڈھانچے یعنی جو اہم خد و خال ہیں آئین کے، وہ مبینہ طور پہ پارلیمنٹ نے ان پہ حملہ کر دیا ہے۔ مبینہ طور پہ لفظ انہوں نے کہا، لیکن حملے کو بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ حملہ کر دیا ہے۔ پھر اپنے تمام دلائل دے دیے چیف جسٹس نے، ایک طویل ایک واز کیا شروع میں، اور آہستہ آہستہ بول رہے تھے تاکہ صحافی حضرات بھی اچھی طرح نوٹ کر لیں اور بھرپور انداز سے ان کے سارے ٹکٹ چل جائیں، ان کا پوائنٹ آف ویو آ جائے۔ تو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال ایڈوکیٹ عمر طاہر بندیال بن کے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے اختیارات کا جو دفاع کر رہے تھے وہ بھرپور انداز میں میڈیا پہ بھی رپورٹ ہو رہا تھا۔ اور پھر جب یہ دلائل ختم ہو گئے تو جب باری آئی کہ درخواست گزاروں کے وکیل کو سن لیں، یا جو پارلیمنٹ کی طرف سے یا جو کچھ سیاسی جماعتوں کے جو وکلاء آئے تھے اس قانون کے حق میں دلائل دینے، جب ان کی باری آئی تو چیف جسٹس نے کہا اچھا آپ ایسے کریں نا، اب وہ کہا نہیں انہوں نے، لگ یہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں نے جو دلائل دی ان کو تو اخبار میں ذرا چھپنے دینا، آج تو میری باتوں پہ ہی ڈسکشن ہو، گفتگو ہو، پروگرام ہو، تو آپ کو ہم 8 تاریخ کو سن لیتے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے بجائے اس کے کہ بھئی آپ دلائل شروع کریں، ہم فیصلہ کریں، اتنا بڑا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون معطل ہے، تو چیف جسٹس نے کہا آپ سارے جو ہیں نا اب آپ آ گئے، چلیں بہت اچھا ہو گیا، آ گئے، حاضری لگا لیں، اب آپ نا ایک تحریری طور پہ ایک مختصر اپنا موقف بھی دے دیں، حالانکہ یہ حکم جو آپ گزشتہ سماعت پہ دے دیں، اور بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں لکھ کے لائی ہوئی تھی تحریری طور پہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو مزید ٹائم دے دیتے ہیں، یعنی آج میری خبریں ہی چلنے دیں، تو ان کو نہیں سنا، اپنی سنا گئے، اور بالکل ویسے ہی ماحول تھا جیسے وہ کسی بیت بازی کے مقابلے میں کوئی شاعر جو ہے نا اپنی نظم سنا کے بھاگ جائے اور دوسروں کی نظم ہی نہ سنیں۔ پھر آگے جا کے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین جو ہیں، اچھا ان سے پہلے چیف جسٹس نے 8 تاریخ کا کہہ دیا کہ ہمارا 8 تاریخ کو بینچ جو ہے وہ اویلیبل، اب وہ اٹھنے جا رہے ہیں، دروازہ کھل گیا کیمرہ عدالت کا، مطلب دوسروں کو سننا ہی نہیں۔ تو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے کہا، حسن رضا پاشا ایڈوکیٹ نے، جناب ہم نے آپ سے جو درخواست کی تھی کہ آپ جو ہے یہ ہمارا تمام بار کونسلوں کا ایک کنونشن ہوا تھا کوئٹہ میں، پاکستان بھر کی بار کونسلوں کا، انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے پارلیمنٹ کے بنائے گئے اس قانون کا جائزہ لینے کے لیے آپ سپریم کورٹ کے جو 7 سینئر ترین ججز ہیں ٹاپ کے، ان کے اوپر مشتمل ایک بینچ بنا دیں، تو آپ اس پہ بھی غور کریں۔ اور پھر ساری انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے یہ جو بینچ ہے اس کے اندر ایک معزز جج ایسے ہیں جن کے خلاف بار کونسلوں نے ریفرنس دائر کیے ہوئے کرپشن کے، مسیوز آف اتھارٹی کے، تو کم از کم ان جج کو تو آپ اس بینچ پہ نہ بٹھائیں، جس پہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال پھر تھوڑے سے وہ جذباتی ہو گئے، اور انہوں نے کہا
کہ جو 7 سینئر موسٹ جج ہیں اور جو 15 ججز ہیں، یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ اختیار ہے کہ انہوں نے کون سا بینچ بنانا ہے اور کون سے جج بینچ پہ ہونے ہیں یا نہیں۔ اور پھر انہوں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے کیس کا حوالہ دیا، وہ جس میں جنرل مشرف نے ایمرجنسی پلس لگا کے انہیں، بلکہ اس سے پہلے جو ایک ریفرنس دائر کیا تھا 9 مارچ 2007 کو جنرل مشرف نے، اور ان کو کام کرنے سے روک دیا تھا سپریم کورٹ نے، اور جسٹس جاوید اقبال جو سینئر ترین جج تھے وہ ایک دم جوڈیشل کمیشن جو جوڈیشل کونسل کی گھوڑی پہ سوار ہو گئے تھے کہ میں اب سربراہ ہوں اس کا، تو اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا کہ بھئی چیف جسٹس کو کام سے تو نہیں روک سکتے نا صرف ریفرنس دائر کرنے پہ۔ اس کا حوالے دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو فیصلہ آ گیا تھا کہ صرف شکایت درج ہونے پہ تو کسی پہ وہ آپ کام کرنے سے اس کو نہیں روک سکتے، تو اس لیے اب یہ جو جج بیٹھے ہیں ان کے خلاف بھی شکایتیں ہی ہیں نا، اور شکایتیں ہی رہیں گی جب تک یہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان ریفرنسوں کی سماعت بطور سربراہ جوڈیشل کونسل نہیں لگائیں گے تو یہ شکایتیں ہی رہیں گی، اور پھر یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں ہر بینچ پہ بیٹھے ہی رہیں گے، کیونکہ وہ شکایتیں ہی ہوں گی، فیصلہ تو کبھی ہونا نہیں ہے۔ فیصلہ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے چیمبر میں بیٹھ کے حکومت کی اس درخواست پہ بھی نہیں کیا جس کے تحت جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف جو دائر کردہ ریفرنس تھا وہ بھی واپس کرنے کی استدعا حکومت نے کی تھی، تو اب فیصلہ ہی نہیں آئے گا تو شکایت ہی رہیں گی۔ دوبارہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ صرف شکایتوں سے کام نہیں بنے گا اور ججز کو آپ کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ پھر آگے جا کے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پچھلے کئی سال میں یہی پریکٹس کی ہے کہ صرف شکایتوں کی وجہ سے کسی جج کو کام سے نہیں روک سکتے۔ وہ شاید جسٹس قاضی فائزہ کا حوالہ دے رہے تھے کہ ان کے خلاف بھی ریفرنس آیا تھا لیکن وہ بطور جج بھی کام کرتے رہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل صاحب، آپ جن سے مخاطب ہیں نا، یعنی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، ان کے خلاف بھی بہت سی شکایتیں آئی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی ٹیک اپ نہیں ہوں گی۔ پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جو سیاست ہے، سیاست نے اور سیاستدانوں نے عدالت کا ماحول جو ہے وہ اور جو عدالت کی کارروائی ہے اس کو آلودہ کر دیا ہے، اس کو پلیوٹ کر دیا ہے، پراگندہ کر دیا ہے، اور جو جو سیاستدان ہیں اور جو سیاسی کارکن اور جو لیڈران ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ انصاف ہو، مگر وہ من پسند احکامات چاہتے ہیں اور وہ من پسند ججز کو چاہتے ہیں، وہ پک اینڈ چوز کرنا چاہتے ہیں۔ اب شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ حق سیاستدانوں کا نہیں، یہ من پسند فیصلے اور من پسند ججوں کے ذریعے فیصلے، یہ حق تو چیف جسٹس کا ہے نا، یہ سیاستدانوں کا تو نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ میرا اختیار ہے، سیاستدان من پسند فیصلے جو ہیں وہ نہیں لے سکتے۔ پھر پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین نے کہا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے فل کورٹ کے لیے جو درخواست کی تھی اس کو بھی نہیں سنا گیا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ چلیں اب پیر کو دیکھتے ہیں، ہم یہ کیس اب سنتے ہیں، تو اس پہ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے کہا کہ میں نے جو بھی باتیں آپ سے کی ہیں وہ ہماری پاکستان بار کونسل کی رائے ہیں اور جذبات ہیں، میرا اس میں ذاتی کچھ نہیں ہے، اگر آپ نے برا بنایا ہے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں آپ سے سوری کرتا ہوں۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بڑے سیریسلی اس کو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، مطلب کہ ہم سب نے جانا ہے اور ہم سب نے جان تو اللہ کو دینی ہے۔ تو چیف صاحب نے بھی کہا کہ ہم سب نے ایک دن جانا ہے تو ہمیں اپنے اداروں کا دفاع کرنا چاہیے، اور اداروں سے مراد ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال، یعنی ایک طرف اختیارات کا بھی دفاع کریں اداروں کا اختیار کہہ کے، اور جج کا بھی دفاع کریں اداروں کا دفاع کہہ کے۔ پھر اٹارنی جنرل نے بھی آخر میں تھوڑی سی ہمت کر کے بڑے نیم دلانہ انداز میں کہ سر وہ جو وائس چیئرمین کے کہہ رہے ہیں نا بات، ان کو ذرا غور کریں، بینچ کی تشکیل کے حوالے سے وہ لائرز اور خاص طور پہ جو لائرز ہیں اور جو لٹیگنٹس ہیں وہ اس قانون جو پارلیمنٹ میں بنایا ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں کہ اس پہ کمیٹی نہیں بن رہی، بینچز نہیں بن رہے، تو اس قانون کی معطلی کے حوالے سے آپ ضرور اس پہ غور کریں۔ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ معطلی کا فیصلہ واپس لے لیں، وہ کہہ بھی نہیں پا رہے تھے اٹارنی جنرل صاحب۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بار کونسل کے ویسے میں کہہ رہے ہیں اس پہ بھی غور کر لیں، یعنی کہ بینچ کی تشکیل نو کے حوالے سے۔ تو اس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ تشکیل نو سے مراد صرف بینچ کے ججوں کی تعداد بڑھانا نہیں، گھٹانا بھی ہوتی ہے، یعنی ہم کم بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ دلائل تھے جو آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھرپور انداز میں اپنے اختیارات کے حوالے سے دیے، اور جب دوسری سائڈ کے دلائل کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ باقی کارروائی جو ہے وہ
اب 8 مئی کو ہوگی، یعنی پیر کے دن۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔